نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الأضاحي قال سنة أبيكم إبراهيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ حق تعالی نے مومن اور مسلمان کو اپنے قریب کرنے کے لیے، اپنے ساتھ دوستی لگانے کے لیے، اپنا محبوب بنانے کے لیے کئی طریقے بتائے ہیں۔ بہت ساری چیزیں حق تعالی نے ہمیں ایسی دی ہیں کہ جن کے ذریعے ہم حق تعالی کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک چیز قربانی بھی ہے۔ قربانی کا معنی ہوتا ہے کہ حق تعالی کا قرب حاصل کرنے کے لیے کسی چیز کو حق تعالی کے لیے پیش کر دینا۔ قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ آپ اس کی ذرا حقیقت ہمیں بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی پوری حقیقت بیان فرما دی۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ یہ میری سنت ہے، بلکہ فرمایا کہ تمہارے والد کی سنت ہے، یہ تمہارے والد کا طریقہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ کا طریقہ ہے۔ انہوں نے جو قربانیاں دیں اور قربانیاں دے کر حق تعالیٰ کے وہ خلیل بنے، حق تعالیٰ کے دوست بن گئے۔ حق تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنْ، ابراہیم علیہ السلام کو ابراہیم کے رب نے آزمایا چند چیزوں کے ساتھ، اور پھر حق تعالیٰ نے بتا دیا فَأَتَمَّهُنْ، اس آزمائش میں، اس امتحان میں، جتنے امتحان ہم نے لیے پورے امتحانوں کے اندر وہ کامیاب ہو گئے۔ فَأَتَمَّهُنْ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان امتحانوں میں سے ایک امتحان جو بیٹے کی قربانی کا تھا، اس میں بھی وہ پورے اترے، ان کی ایک سنت بن گئی۔ اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہم یہ قربانی کرتے ہیں۔ سنت ابیکم ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت حق تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کر اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت جانور کو ذبح کرنا نہیں تھا، بلکہ اپنے بیٹے کی جان کا نذرانہ پیش کرنا تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلائی تھی، اپنے بیٹے کی جان کا نذرانہ حق تعالیٰ کے سامنے پیش کیا۔ حق تعالیٰ نے قبول کیا اور اس کی جگہ پر جانور کو ذبح کر جانور بھیج دیا جنت سے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ابراہیم علیہ السلام کو جو اجر ملا وہ بیٹے کی قربانی کا ملا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ تم جب ایک جانور کی قربانی دو گے تو تمہیں اجر بیٹے کی قربانی کا ملے گا، کیونکہ جب یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو جانور ذبح کرنے کا اجر نہیں ملا،
ابراہیم علیہ السلام کو اجر ملا ہے بیٹے کو ذبح کرنے کا. بیٹے کو ذبح کرنے کا اجر ملا تو جو ان کی سنت پر چلے گا تو اس کو بھی وہی اجر ملے گا. اور پھر اپنے بیٹے کے ذبح کرنے کا اجر نہیں ملے گا، بلکہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اجر ملا تھا وہی اجر آج ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر جو عمل کرے گا اس کو وہی اجر ملے گا. اس کو آپ مثال سے سمجھیں کہ وضو کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے. پانی اگر نہ ملے تو تیمم کیا جاتا ہے. تو تیمم پانی کا بدل ہے. بدل کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ بدل پر وہی اجر ملتا ہے جو اصل پر ملتا ہے. ایک آدمی کو پانی نہیں ملا، اس نے تیمم کیا مٹی کے ساتھ، تیمم کر کے نماز پڑھی، اس کو نماز پڑھنے کا اجر ویسے ہی ملے گا جس طرح کہ پانی کے ساتھ وضو کرنے سے اجر ملتا ہے. اور پانی کے ساتھ وضو کر کے جس طرح قرآن مجید کو وہ اٹھا سکتا ہے، اسی طرح تیمم کر کے بھی وہ قرآن مجید کو اٹھا سکتا ہے. جس طرح پانی کے ساتھ وضو کر کے وہ تلاوت کر سکتا ہے، اسی طرح تیمم کر کے بھی قرآن مجید کھول کر وہ تلاوت کر سکتا ہے. اور وہی اجر ملے گا جو پانی کے ساتھ وضو کر کے نماز پڑھنے کا ملا تھا، جو پانی کے ساتھ وضو کر کے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا اجر ملا تھا، وہی اجر ملے گا تیمم کے ساتھ. ایک تو بدل کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بدل کے اندر اصل کا اجر ملتا ہے، تیمم کا اور وضو کا اجر دونوں کا برابر ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ بدل اپنی طرف سے مقرر نہیں کیا جا سکتا. جس چیز کو شریعت بدل بنائے گی وہی چیز بدل بنے گی. اب ایک آدمی کو پانی نہیں ملا، اب وہ کہتا ہے کہ میں ایک پھل کے جوس کے ساتھ وضو کر لیتا ہوں، مٹی کے ساتھ تیمم نہیں کرتا. اب وہ کہتا ہے کہ یہ اس کا بدل، اب یہ کتنا مہنگا جوس ہی کیوں نہ ہو، کتنا مہنگا زفت بھی کیوں نہ ہو، لیکن اس کا وضو نہیں ہوگا. اور مٹی کے ساتھ اگر تیمم کر لے تو اس کا تیمم ہو جائے گا. اس سے معلوم ہوا کہ قربانی جو ہم جانور کی دیتے ہیں یہ اصل میں بدل ہے بیٹے کی قربانی. حق تعالی نے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالنے کے لیے ہمیں بیٹے کی قربانی کا حکم نہیں دیا، ورنہ حق تعالی ہمیں بھی حکم دیتے بھی ہاں اپنے بیٹے کی قربانی کرو. پھر پتہ چل جاتا کون ہم میں سے سچا ہے، حق تعالی کے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے، کون ہم میں سے جھوٹا ہے جو حق تعالی کے ساتھ سچی محبت نہیں کرتا. لیکن حق تعالی نے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالا اور ہمیں حکم بیٹے کی قربانی کا نہیں دیا بلکہ جانور کی قربانی کا دیا ہے. تو یہ جانور کی قربانی بدل ہے، جس طرح تیمم بدل ہے وضو کا. وضو کرنے سے جو اجر ملتا ہے وہی تیمم کرنے سے بھی ملتا ہے. اسی طرح بیٹے کی قربانی کا جو اجر ہے وہی جانور کے ذبح کرنے پر اجر ملے گا. اس لیے قربانی کس چیز کا نام ہے؟ احراق الدم. احراق الدم کا مطلب ہوتا ہے جانور کا خون بہانا، جانور کی جان کا نذرانہ پیش کرنا. حق تعالیٰ کو یہ بتانا کہ الہی میں تو چاہتا ہوں میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں، اپنی اولاد کی جان کا نذرانہ پیش کروں، لیکن آپ کا حکم یہی ہے کہ جانور کی جان کا نذرانہ پیش کرنا ہے. اس لیے اس جانور کو میں آپ کی رضا کے لیے، آپ کو خوش کرنے کے لیے اس کی جان کا نذرانہ آپ کے لیے پیش کرتا ہوں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں قربانی کا طریقہ بتایا وہ یہ ہے کہ خود اپنے ہاتھ کے ساتھ کیجئے. اگر اپنے ہاتھ کے ساتھ نہیں کر سکتا تو کم از کم قربانی کے وقت وہاں پر موجود ہو تاکہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں
کہ یہ جان کا نذرانہ حق تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، حق تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خون کا قطرہ ابھی زمین پر نہیں گرنے پاتا، حق تعالیٰ پہلے اس کو قبول فرما لیتے۔ تو مقصد وہاں پر جان کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حق تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ حق تعالیٰ کے پاس ان جانوروں کا گوشت نہیں پہنچتا، ان کا خون نہیں پہنچتا، لیکن تمہارے دل کا تقوی، تمہارے دل کے اندر جو حق تعالیٰ کی محبت ہے، تمہارے دل کے اندر جو اخلاص ہے، تمہارے دل کے اندر جو حق تعالیٰ کی رضا کو تلاش کرنا ہے، یہ حق تعالیٰ کے پاس پہنچتا ہے۔ یہ حق تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ تمہارے دل کے اندر کتنی حق تعالیٰ کی محبت ہے، کتنی محبت کے ساتھ، کتنی اخلاص کے ساتھ تم یہ قربانی کر رہے ہو۔ ان باتوں سے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ آج کل یہ جو کہا جاتا ہے کہ قربانی نہ کی جائے بلکہ قربانی کی بجائے غریبوں کی مدد کر دی جائے، یاد رکھیں قربانی کا جو اصل مقصد ہے وہ جان کا نذرانہ پیش کرنا ہے، حق تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا جان کا نذرانہ پیش کر کے، اور یہ چیز کسی اور چیز میں نہیں ہو سکتی۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ تیمم بدل ہے وضو کا، اب بدل ہم اپنی مرضی سے نہیں متعین کر سکتے، تو جانور کی جان کو پیش کرنا یہ بھی بدل ہے اپنی اولاد کی جان کو پیش کرنے کا، تو یہ ہم اپنی طرف سے نہیں متعین کر سکتے۔ اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دنوں کے اندر فرمایا ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الى اللہ من احراق الدم وانه لیأتی یوم القیامت بقرونها وشعارها واظلافها۔ فرمایا کہ قربانی کے دنوں کے اندر حق تعالیٰ کے نزدیک انسان کا عمل سب سے محبوب عمل، حق تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ عمل قربانی کے دنوں کے اندر وہ احراق الدم ہے، خون کا بہانا ہے، قربانی دینا ہے۔ یہ سب سے زیادہ حق تعالیٰ کو ان دنوں کے اندر محبوب ہے۔ یہی وجہ فقہاء نے یہ بات لکھی ہے، علماء نے یہ بات فرمائی ہے کہ ان دنوں کے اندر سب سے زیادہ اجر و ثواب قربانی کرنے کا ملتا ہے۔ ان دنوں کے اندر کوئی لاکھوں روپیہ بھی خرچ کر دے تب بھی وہ اجر نہیں مل سکتا جو اجر قربانی کرنے کا ہوتا ہے۔ قربانی کرنے کا اجر ان دنوں میں سب سے زیادہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا احب الی اللہ من احراق الدم۔ حق تعالیٰ کو ان دنوں کے اندر سب سے جو محبوب عمل ہے، حق تعالیٰ کے نزدیک جو سب سے پیارا عمل ہے، حق تعالیٰ کے نزدیک جو سب سے اچھا عمل ہے، ان دنوں کے اندر وہ قربانی کرنا ہے۔ تو قربانی کرنے کا اجر سب سے بڑھ کر ہے ان دنوں کے اندر۔ تو اپنی طرف سے بھی قربانی کرنی چاہیے، اور جو عزیز و اقارب دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی طرف سے بھی قربانی کرنی چاہیے۔ اگر سب کی طرف سے الگ الگ نہ کر سکیں تو جانے والوں کی طرف سے اگر ایک قربانی بھی کر لیں اور اس کا اجر و ثواب ان کو پہنچا دیں تو صدقہ خیرات کر کے اجر و ثواب جو پہنچائیں گے اس سے اتنا اجر نہیں ملے گا ان کو جتنا قربانی کر کے ان کو اجر و ثواب پہنچائیں گے وہ ملے گا۔ جانے والوں کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ باقی انشاءاللہ قربانی کے مسائل میں بعد میں عرض کروں گا۔ حق تعالیٰ میں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔